حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد نبينا وشفيع حبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آل الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك وتعالى في هذا الكتاب الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلوات پڑھیں الحمد للہ. اللهم صل على محمد إلا رسول قد خلت قبله الرسل. عزیزان محترم، بزرگان عزیز، آج 7 تاریخ ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ کس چیز کا بیان ہے. رسول کے فضائل بیان کروں یا آل رسول کے فضائل بیان کروں یا ان کے ماننے والوں کے فضائل بیان کروں. بڑی اہمیت ہے ان لوگوں کی جو روز امام حسین اسلام کی زیارت کو جاتے ہیں. بڑی اہمیت ہے. بڑا درجہ ہے ان لوگوں کا کہ جو امام حسین اسلام کی زیارت کو جاتے ہیں. ایک حدیث بیان کر کے خالق کائنات کے اور اس کے رسول کے بارے میں کچھ فضائل کے جملے بیان کر کے، اور آج مجھے اس شہزادے کا ذکر کرنا ہے جس کا نام قاسم ہے. دربار امام حسین اسلام کے لیے ایک حدیث بیان کروں جس چیز کو کہتا ہے میں اپنے دل سے مجبور. تاریخ میں آیا کہ حج واجب ہے. میں صحیح بیان کر رہا ہوں، یہ غلط ہو رہا ہے. میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں بیان کروں تاکہ شوق کی زیارت بڑھے. تاریخ بیان کرتی ہے کہ حج انسان کے اوپر واجب ہے، مگر حج پہ جانے کی کچھ کنڈیشنیں ہوتی ہیں، شرائط ہوتے ہیں. پہلی شرط حج پہ جانے کی یہ ہے کہ اس کے پاس میں سال بھر کا معونہ موجود ہے. معونہ کسے کہتے ہیں؟ معونہ اسے کہا جاتا ہے کہ جب وہ حج پہ جائے نا تو سال بھر تک اس کے اہل عیال کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. وہ جو جمع پونجی ہے اس میں سے خرچ کر دے تب حج پہ جائے. اگر انسان کے پاس میں اتنا نہیں ہے تو حج پہ نہیں جائے. حج پہ ادھار لے کے انسان نہیں جا سکتا، مگر امام بیان کرتے ہیں کہ اگر تمہیں زیارت پہ جانا ہو اور اگر تم ادھار بھی لو نا کسی سے تو لے، اور ادھار لینے کے بعد میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو. قسم خدا کی میں نے جملہ پڑھا ہے، ایک حصہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے شوق میں خرچ کرو گے اللہ اس سے 70 گنا زیادہ کرے گا. یہ درجہ ہے. رسول اسلام کا قول ہے من زار علی بعد وفاتہ فلہ الجنہ. جس نے علی کی زیارت روزے کی ان کی وفات کے بعد میں، شہادت کے بعد، اس دنیا سے گزر جانے کے بعد میں کی، اس درجے کے ساتھ کہ وہ علی کے مقام کو پہچانتا ہو، اللہ اس کے نصیب میں جنت لے دیتا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں آپ کے روزے کی زیارت کرے تو جنت لے دی جائے. کیا درجہ ہوگا کہ جو سید الشہداء ہے اگر اس کے روزے کی زیارت کی جائے.
کیا مقام ہے اس کا، کتنا بلند درجہ ہے. اگر زیارت کو جانے کے لیے معونہ نہ بھی موجود ہو تو انسان کو ادھار ادھار آپ لے رہے ہیں اور قرض ادا امام کریں گے. کیا درجہ ہے. صلوات پڑھیں پر محمد. عزیزان محترم، وما محمد، ہم نے رسول کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بنا کر نہیں بھیجا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. عزیزان محترم، ایک شخص اپنے ذہن سے دور کرتا ہوا نکلوں گا، آپ لوگوں کو مجھ سے بہتر معلوم ہے. ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے تاریخ میں کہ صاحب یہ کربلا کا واقعہ اچانک رونما ہو گیا. کربلا کا واقعہ اچانک واقع ہو گیا. جناب، ایک چھوٹے سے چھوٹا واقعہ جب بغیر کسی سبب کے نہیں ہوتا ہے تو اتنا بڑا حادثہ عظیم کہ جس کی مثال دنیا انسانیت میں نہیں ملتی، بھلا کیسے بغیر سبب کے واقع ہو گیا. نہیں ہو سکتا. ہم چھوٹے سے چھوٹا کام کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. انسان پانی بھی تب پیتا ہے کہ جب اسے پیاس لگے. ہم فرش اعضاء پر آئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی سبب ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم فرش اعضاء پر آئے ہیں. ہم ایک سے دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یعنی کہ چھوٹے سے چھوٹا کام اس کائنات کا جب بغیر کسی سبب کے نہیں ہو سکتا تو اتنا بڑا حادثہ عظیم کہ جس کی مثال دنیا انسانیت میں مل ہی نہیں سکتی اور نہ ہی ملے گی، وہ بغیر کسی سبب کے کیسے ہو گیا. اس کا پیمانہ تو جب سے چلا آ رہا تھا، جب سے اسماعیل کو ابراہیم نے چھری کے نیچے رکھا، جب سے چلا آ رہا تھا. اس واقعے کو رونما ہونا ہی تھا. سنا نہیں آپ نے کیا نام ہے کہ آدم جب کربلا کی زمین سے گزرے تو ٹھوکر کھا کے گر گئے، خون جاری ہو گیا. کہا کہ جبرائیل یہ کون سی زمین ہے؟ کہا کہ یہاں اسے کربلا کہتے ہیں. کہا کہ یہاں کیا ہوگا؟ کہا کہ یہاں آخری نبی کا نواسہ قتل کیا جائے گا. تو یہ تو پہلے سے ہی واقع رونما ہونا تھا. سبب چلتے چلے آ رہے تھے. صرف علم الہی اور علم نبوت میں موجود تھا، علم امامت میں موجود تھا. تو عزیزان محترم، عرب جیسی سرزمین پر اللہ نے دو خاندان پیدا کیے. کہا یہ جاتا ہے ایک خاندان بنی ہاشم اور ایک خاندان بنی امیہ. تاریخ نے، ستم ظرفوں نے، کہ جن کے قلم حکومت کے سکوں پہ بکتے رہے ہیں، اچھلتے رہے ہیں، انہوں نے لکھا کہ یہ جو بنی امیہ تھا، امیہ یہ ہاشم اور یہ بھائی بھائی تھے. خاندان بنی ہاشم نے لکھا، لیکن ایسا نہیں ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ یہ ایک انگریز تھا، عفان اس کا نام تھا، اور یہ غلامی میں آیا تھا بنی ہاشم کے یہاں پر. خاندان بنی ہاشم کا یہ شیوا رہا ہے کہ انہوں نے غلاموں کو اس طرح سے پالا ہے کہ وہ آگے چل کے اولاد مشغول ہوئے. انہوں نے کبھی بھی غلاموں کو اس طرح سے نہیں پالا کہ جیسے غلام کو پالا جاتا ہے. کوئی غلطی کری تو آنکھیں دکھا دی، کوئی غلطی کری تو سزا دے دی. نہیں، انہوں نے غلاموں کو بھی اس طرح سے پالا ہے کہ وہ آگے چل کے بیٹا مشہور ہو گیا. بیان کر چکا ہوں میں. امیہ کہتے ہیں ایسے انسان کو کوئی حرج تو نہیں ہے یہ والا ذکر کرنے میں، یا کوئی پریشانی تو نہیں. کبھی پتہ چلے گا میں ذکر کر کے چلا جاؤں اور بعد میں کوئی واقعہ دوسرا رونما ہو جائے اور بات مجھے ڈانٹ کریں. صلوات پڑھیں برام کہہ کے چلے گئے اور اس کے بعد میں کیا مصیبت کھڑی کر گئے. کوئی یاد تو نہیں ہے.
اور اب بھی ہوگا تو میں بیان تو کر کے جاؤں گا. تو بے عزیزان محترم عفان نام تھا. کبھی کبھی اس صورت میں بھی ہمیں سن لینا چاہیے. خیبر کو اکھاڑ دیا گیا, مرد کو پچھاڑ دیا گیا, سب سنتے ہیں, مگر یہ چند الفاظ جو میں اپنی زبان سے کہنا چاہتا ہوں وہ سن لیں. عفان نامی یہ غلام بازار میں آیا, بازار میں غلاموں کی فہرست میں, اسے کوئی خریدنے والا تک نہیں تھا. بیان کروں, امیہ کہتے ہیں عربی میں ایسے انسان کو کہ جو کبڑا ہو اور جس کے جسم سے بدبو آتی ہو. اب بتائیے عرب بھر کی سرزمین پہ ایسے انسان کے بارے میں کہ جس کے چکر میں کیا ہوا ہے خرید, کون خریدے گا ایسے غلام کو؟ ہاں. تو عزیزان میں اس بات کو تفصیل بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ صاحب یہ دونوں ایک ہی خاندان سے تھے, یہ بھائی بھائی تھے, تو یہ بھائی وغیرہ کچھ نہیں تھے. میں صرف اس بات کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں. ایک انگریز تھا, عیسائی تھا, ایسا آدمی تھا کہ جس کا کوبک نکلا ہوا تھا, بڑا تھا, اس کے اوپر روٹیوں سے محتاج تھا, یعنی کہ بھکاری تھا, روٹیوں سے محتاج تھا. اس کو کوئی دینے والا نہیں تھا, دینے کی تو بات دوسری, کوئی خریدنے والا نہیں تھا. وہ جسم جو بیکار ہو اس کو کون خریدتا ہے؟ کوئی خریدتا ہے؟ ایسا میں نے بتا دیا. امیہ عربی میں اس لفظ امیہ عربی میں ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے کہ جس کے معنی کبڑے کے ہو اور جس کے جسم سے بدبو آتی ہو. کوئی اس کو بھری بازار میں خریدنے والا نہ تھا, خریدنے والا تھا. یہ احسان ہے آل رسول کا یا نہیں؟ ہاشم کا احسان ہے نہیں؟ کم ظرف ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جس کا کھاتے ہیں بعد میں اس پہ ہی بھولتے ہیں. کیا بات کتنے کم ظرف ہیں, یہ غبارے چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں اور جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. سوئیے نہیں ہے, چند لمحے ہیں اور اس کے بعد میں رحمت تمام ہے. پھر پتہ نہ کم ملاقات ہو, کم ملاقات نہیں, 2-3 دن بچے ہیں محرم کے. جتنا ہو سکے اس پہ کم منائیے, آخری ٹائم چل رہا ہے. تو میں کیا بیان کر رہا تھا؟ بنی ہوئی کے بارے میں. یہ تو تبصرہ ہمارا شروع سے ہے. کوئی تھا اس کے اوپر رحم کھانے والا؟ کوئی نہیں تھا. ہاشم بازار میں پہنچے اور اس کبڑے کو خرید ڈالا جب کسی کو رحم نہیں آیا, اور اس کبڑے کو خریدنے کے بعد میں اپنے گھر لے آئے. یہ رحم ہے, رحم. اسے ایسے پالا کہ جیسے اولاد کو پالتے ہیں. آگے چل کے یہ بیٹا مشہور ہو گیا. تاکہ تھا کون؟ عفان نام تھا اس کا, یہ یاد رکھیے گا. عفان نام تھا اس کا. جب یہ عرب میں آیا اور لوگوں نے اس کی حیرت دیکھی, حیرت, کیا شکل اور کیا شبہ ہے, جب اس کے جسم اور جسمانیت دیکھی تو اس کا نام لوگوں نے امیہ رکھ دیا. اب یہاں سے یہ امیہ نام سے مشہور ہو گیا. ہاشم کے بھی اولاد ہوئی اور اولاد کا سلسلہ اس کے بھی جاری ہو گیا. لوگوں نے بیان کر دیا کہ یہ ایک ہی خاندان کی 2 شاخیں ہیں. نہیں, ایک خاندان کی 2 شاخیں نہیں ہیں. یہ ایک ایسے خاندان کی شاخ ہے بنی ہاشم کہ جسے میں مثال دوں شجرے طوبہ سے, اور بنی امیہ ایک ایسے پیڑ کی شاخ ہے کہ جس کو دوں وہ پیڑ کے جس کو کیڑے کھا گئے, شجرے خبیثہ اور شجرہ طیبہ. صحیح, اس کو اس طریقے سے پالا تھا. خاندان بنی ہاشم, اللہ نے فیصلہ کیا کہ میں ایک ہی خاندان میں سے مبلغ بھی رکھوں اور محافظ بھی رکھوں. خاندان بنی ہاشم عرب بھر میں شرافت میں مشہور ہوا, عزت دینے میں مشہور, عزت لینے میں مشہور,
مہمان نوازی میں مشہور، میزبانی میں مشہور، کلمہ و کلام میں طاہر، خدا کی عبادت میں طیب، اس کام میں خاندان بنی ہاشم مشہور ہو گیا۔ دوسرا خاندان میں جسے کہا گیا کہ وہ اس کی شاخ ہے، چوری میں مشہور، جھوٹ میں مشہور، فریب میں مشہور، اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنے میں مشہور۔ بتائیے، ایک طرف ایسا خاندان کہ جو چوری میں مشہور، سب سے زیادہ راہزن سمجھتے ہیں نا وہ لٹیرے جو سڑکوں پہ لگ جاتے ہیں اور آنے والے کو لوٹتے پھرتے ہیں، سب سے زیادہ راہزن اس کی اولاد میں تھے۔ اس وقت سب سے زیادہ راہزن اس کی اولاد میں تھے۔ خاندان بنی ہاشم طیب و طاہر، اللہ کی عبادت میں مشہور، پاک و پاکیزگی میں مشہور، مہمان نوازی میں مشہور، عزت دینے میں مشہور، اسلام کو ثابت قدم رکھنے میں مشہور، اسلام کی تبلیغ کرنے میں مشہور، اسلام کی حفاظت کرنے میں مشہور، اللہ کو پہچاننے میں مشہور، یہ ہے۔ اور ادھر دوسرا فرقہ بتا چکا ہوں میں کن کن کاموں میں مشہور ہوا، یہ دوسرا فرقہ ہے۔ عزیزان محترم، اب میں آپ سے ایک روک کر بات کہوں، رسول اسلام کیا اللہ خود آتا ہے کسی کو تبلیغ کرنے؟ آج تک کوئی ایسا آدمی ہے جو یہ کہہ سکے کہ صاحب اللہ نے مجھے ڈائریکٹ یہ کہا ہے کہ آپ یہ کام کرو؟ ہاں، مگر وہ میں نے کل ایک آیت پیش کری تھی جناب موسیٰ کے متعلق، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقع میں صلاۃ لذکری، اے موسیٰ میں اللہ بول رہا ہوں اور میرے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، میری عبادت کرو اور میرے لیے نماز قائم کرو میرے ذکر سے۔ ایک آیت ادھر جبرائیل رسول اسلام کے پاس میں آیتیں لے کر آئے ہیں، تو یعنی اللہ کس کے ذریعے سے پہچانا گیا؟ آل رسول کے ذریعے سے اور رسول کے ذریعے سے۔ تو عزیزان محترم، جب ایک اللہ ہوتے ہوئے اکیلا ہدایت کے لیے کافی نہ ہو سکتا ہے تو مسلمانوں مجھے یہ بتاؤ آپ کے لیے اکیلی کتاب کیسے کافی ہو سکتی ہے؟ صلوات پڑھیں نبی محمد والے جب ایک اللہ جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، جب وہ اللہ ہوتے ہوئے اکیلا ہدایت کے لیے کافی نہ ہو سکا تو تم مجبور اور محتاج لوگ اکیلے ہدایت کے لیے کیسے کافی ہوں گے؟ ایک بات بیان کرتا ہوا چلوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب وقت کا رسول اگر کسی سے کچھ کہے اور وہ اس کی بات نہ مانے تو اس کی عظمت اور کرامت بتاؤ مجھے کہ اس کی عظمت رسول اور اللہ کے سامنے کیا ہوگی؟ اللہ کے سامنے اور رسول کے سامنے اس کی نسبت کیا ہوگی؟ کیا رسول نے آخری وقت میں نہیں کہا کہ لاؤ مجھے کاغذ اور قلم دو، میں تمہیں ایسی چیز لکھ دوں کہ جو میرے بعد گمراہی کا سبب تمہارے لیے نہ بنے؟ کیا نہیں کہا؟ کہا۔ لیکن یہ کیسے مسلمان تھے کہ اللہ کا رسول آخری وقت میں کہتا رہا اور انہوں نے سنا نہیں؟ سنا ہوگا آپ نے ایک روایت کہ جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے نا تو آخری حسرت تو اس کی ویسے بھی پوری کر دیتے ہیں، مگر یہ کیسے مسلمان تھے کہ آخری وقت ہے رسول کا، آخری حسرت ہے اسے پوری نہ کری گئی؟ یہ کیسے مسلمان تھے؟ صلوات پڑھیں پر محمد والے یہ کیسے مسلمان تھے؟ رسول کی آخری حسرت۔ اور سنیے گا میری بات کو، میں اسی طریقے سے بات کرنے کا عادی ہوں۔ فضائل میں 2-3 مجلسوں میں پہلے سنا چکا ہوں، ہر طریقے کا انداز میرے پاس میں ہے، آپ نے 2-3 انداز میرے انہی مجلسوں میں دیکھ لیا۔ تو عزیزان محترم آخری وقت ہے رسول کا، اور یہ لوگ
رسول کے کہنے کو نہیں مان رہے. اب مجھے ایک بات بتائیے، اگر رسول کسی سے ناراض ہو جائے اور منہ پھیر لے تو وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہوا یا نہیں ہوا؟ کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں میں. اگر رسول وقت کا کسی سے ناراض ہو جائے اور اپنا منہ پھیر لے تو وہ کافر، اور اگر کوئی رسول سے ناراض ہو جائے اور وہ رسول سے منہ پھیر لے تو وہ بھی کافر. یعنی کہ پتہ یہ چلا کہ وہ انسان کے جو رسول سے منہ پھیر لے وہ بھی کافر، اور رسول جس سے منہ پھیر لے وہ بھی کافر. اب مسلمانوں ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کسی کو کہیں دفناؤ. ایک نے رسول سے منہ پھیر رکھا ہے، ایک نے رسول نے منہ پھیر رکھا ہے. میری بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ کیونکہ دبے الفاظوں میں سیدھی سیدھی بات کہنے کا عادی ہے. اگر رسول سے کوئی ناراض ہو جائے اپنے جوش اور ولولے میں اور منہ پھیر لے تو کافر، اور اگر رسول کسی سے ناراض ہو جائے اب چاہے تمہارا جہاں دل کرے جسے چاہے دفن کر دو. میں نے تو تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ ایک نے رسول سے منہ پھیر رکھا ہے اور ایک سے رسول سے منہ پھیر رکھا ہے. سیدھی بات. تو عزیزان محترم، اللہ نے پورے عرب بھر میں پوری دنیا میں خاندان بنی ہاشم کو چن لیا کہ میں اسی خاندان کے ذریعے سے تبلیغ یعنی مبلغ رکھوں گا اور اسی خاندان کے ذریعے سے محافظ رکھوں گا. یعنی کہ محافظ دین بھی ابو طالب کے گھر میں اور مبلغ دین بھی ابو طالب کے گھر میں. ایک وہ خاندان ہے کہ جو اپنے جوش اور ولولے میں چوری اور ڈکیتی میں مشہور ہو گیا. ایک وہ خاندان ہے جو اپنی شرافت اور کرامت کی وجہ سے، دین اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے، رسول کی اتباع کرنے کی وجہ سے مشہور ہو گیا. ہلکی سی بات بیان کروں، پہلے بھی اس بات کو بیان کر چکا ہوں. اگر میرے پاس میں جہاں تک میرا 10 یا 15 روپے کا رومال ہوگا، اب تو میں لوگ 2-3 روپے کا بچا ہوگا. جب میں مجلس میں اپنا ایک رومال دیتے وقت یہ خیال کروں 10-5 روپے کا کہ صاحب میں جسے رومال دے رہا ہوں وہ امانت دار ہونا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے، تاکہ بعد مجلس کے بعد میں وہ میری امانت مجھے واپس کر دے. یعنی کہ 5-10 روپے کی چیز دیتے وقت میں اتنی فکر کروں کہ وہ ایماندار ہو جسے میں اپنی چیز دے رہا ہوں اور بعد میں واپس مل جائے. مسلمانوں غور کرو کہ وہ انسان کتنا بڑا امانت دار ہوگا کہ جس کے قبضے قدرت میں اللہ نے اپنی محمد جیسی امانت پیش کی. بھائی داد دو احمد تو میں اس کا محتاج نہیں ہوں، میں سیدھی بات یہ کہہ رہا ہوں. جب 5-10 روپے کا رومال دیتے وقت میں یہ خیال کروں ایک عام سا آدمی کہ سامنے والا آدمی ایماندار ہو، بے ایمان نہ ہو، قسم خدا کی وہ انسان کتنا بڑا امانت دار ہوگا کہ جس کے قبضے قدرت میں اللہ نے اپنے حبیب جیسی امانت رکھ دی. اور رکھنے کے بعد میں اللہ نے کہا ہے محمد جب ہم نے تم کو یتیم پایا تو بتاؤ اپنی آغوش میں لے لیا یا نہ لے لیا، ہم نے اپنی پناہ میں لے لیا یا نہ لے لیا. قسم خدا کی کیا درجہ ہے جناب عمران کا، جناب ابو طالب کا. اللہ نے پال رہے ہیں جناب ابو طالب اور کھلا رہے ہیں جناب ابو طالب، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی پناہ میں لے لیا. اب بتائیے کہ جس کی اتنی شان اور شوکت ہو اس کے بعد میں یہ آدھا کچا مسلمان
یہ رنگ برنگی باتیں کرے، نتیجہ کیا ہوگا؟ ابو طالب کے بارے میں بعد میں فکر کرو، پہلے اپنے باپ کے بارے میں فکر کرو۔ ابو طالب کا بیٹا قسیم النار والجنہ ہے، تمہارا بیٹا کون سا جنت کا تقسیم کرنے والا اور جنت کا تقسیم کرنے والا؟ بتاؤ، ابو طالب کا بیٹا قسیم النار والجنہ ہے۔ روایتوں میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، قرآن میں آیا ہے کہ ہم جنت کو وراثت میں دیں گے، جنت کو وراثت میں دیں گے۔ بس ہلکی سی بات بیان کروں، وراثت کنہیں دی جاتی ہے اور کون لوگ لیتے ہیں وراثت؟ مثال کے طور پہ یہ رومال میری ملکیت ہے، اب اگر میں مر جاؤں تو یہ میرا رومال وراثت کے طور پہ میری اولاد کے پاس پہنچے گا، اور اگر انہوں نے خود کمائی ہوگی تو وہ ملکیت کے طور پہ پہنچے گا۔ اب بتاؤ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آل محمد کو جنت وراثت میں دی، تو جنت کا اصل مالک کون تھا؟ اپنے باپ کی فکر کرو، علی کے باپ کی فکر کرنے میں کس بنیاد پہ لگے ہوئے ہو؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے حبیب یہ تیرا محبوب ہے، یعنی رسول تو ہے اللہ کے محبوب اور ابو طالب رسول کا محبوب۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ارے بھائی سوچنے اور سمجھنے کی باری یہ بات ہے، کہتے ہو نا محمد اللہ کا محبوب اور ابو طالب محمد کا محبوب۔ ایک شخص تھا، رسول یہ ذکر کر ہی رہے تھے کہ اس نے پوچھا، خلفاؤں میں سے تھا پہلا خلیفہ، باتی بیان کرتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ جنت میں کون لوگ کن کے ساتھ ہوں گے؟ تمنا انہیں یہ تھی کہ رسول اللہ یہ کہہ دیں گے کہ آپ مت گھبراؤ، آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ تمنا انہیں یہ تھی، پوچھ تو لیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کون کس کے ساتھ ہوگا، تو انہیں تمنا اس بات کی تھی کہ کہیں رسول یہ کہہ دیں کہ آپ مت گھبراؤ، آپ نے بڑا دھوکہ دھڑی رسول کے ساتھ میں کری، آپ سب سے میرے ساتھ نہیں۔ مگر یہ امید ان کی ٹوٹ گئی۔ رسول نے کہا کہ روز محشر ہر انسان اپنے محبوب کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ عزیزان محترم، کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اپنے محبوب کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اچھا، اب بتائیے کہ محمد کس کے ساتھ ہوں گے اور ابو طالب کس کے ساتھ ہوں گے؟ محمد اللہ کا محبوب اور ابو طالب رسول کا محبوب۔ تم کس کے محبوب ہو جس کے ساتھ کھڑے ہوگے؟ تم جس کے محبوب ہو وہ جہاں ہوگا تم وہاں ہوگے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ بتائیے بھائی، یہ تاریخی بات ہے، حدیث قدسی میں آیا ہے کہ ہر انسان اپنے محبوب کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ قرآن میں آیت ہے کہ رسول یہ جو ابو طالب ہے، تفسیر بتا رہا ہوں، یہ آپ کا محبوب ہے اور آپ میرے محبوب ہیں، اور میں نے سنا یہ ہے رسول سے بھی اور اولاد رسول سے بھی جو حوادث میں ہے کہ ہر انسان اپنے محبوب کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ لہٰذا آپ اپنے محبوب کے ساتھ کھڑے ہونے کی فکر کریں، ابو طالب کی فکر نہ کریں کہ وہ کہاں کھڑے ہوں گے۔ جہاں محبوب خدا کھڑا ہوگا ابو طالب وہاں کھڑے ہوں گے۔ آپ کہاں کھڑے ہوں گے یہ خدا کے پتہ ہے۔ جب ہر انسان اپنے محبوب کے ساتھ کھڑا ہوگا تو آپ کے محبوب کا جو نتیجہ ہوگا آپ وہاں کھڑے ہوں گے۔ یہ لاسٹ نمونہ تھا۔ فکر کرتے ہیں جناب ابو طالب کے بارے میں، عجیب و غریب مسلمان ہے، عجیب عجیب عجیب، خود کے باپ کا پتہ نہیں، اس کے باپ کے انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتا ہے، خود کو دین اسلام کا پتہ نہیں، ابو طالب کے ایمان پہ انگلیاں اٹھانی شروع کر دیتا ہے۔ کتنا عظیم ہے وہ ابو طالب کہ جس کے پاس اللہ نے اپنی محمد جیسی امانت رکھ دی۔ میں نے حدیث میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ اللہ نے فرعون کی بیوی کو لوگوں کے لیے ضرب المثل بنا کے قرار دیا ہے۔
وَضَرَبَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، یعنی مومنین کے لیے کہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے فرعون کی بیوی کو مثالیہ دیا، مثال کے طور پہ پیش کیا. جب ایک چھوٹا سا نبی میرے رسول کے سامنے، موسیٰ کی کیا اہمیت ہے، جب ایک چھوٹا سا نبی اللہ اس کی پرورش معصوم ہاتھوں سے کروا رہا ہے، تو میرا رسول تو آخری رسول ہے، اس کا محبوب ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی پرورش غیر معصوم کے ہاتھوں کروا دے؟ جناب ابو طالب ایک عظیم شان انسان کا نام. جناب ابو طالب کے فضائل بیان نہیں کر رہا ہوں، جناب ابو طالب کے فضائل کے بارے میں تو میرا یہی کہنا کافی ہوگا کہ ابو طالب اتنی بڑی فضیلتوں والا انسان ہے کہ اس کے بیٹے کا نام علی ہے. جناب ابو طالب اتنی بڑی فضیلتوں والا انسان ہے کہ اس کے بیٹے کا نام علی ہے. خانہ کعبہ جیسے میں نے ایک مثال یہ بھی دی تھی کہ میرا چراغ جلے گا ابو طالب کے گھر سے اور ابو طالب کا چراغ جلے گا میرے گھر سے. اب بتائیے کہ کتنا عظیم ہے وہ انسان کہ جس کے گھر سے اللہ کا چراغ جل رہا ہے. کتنا عظیم ہوگا وہ انسان. اور اس کے بارے میں آپ نے اپنی خانیت وانیت لگا کے اور رنگ برنگی باتیں اسلام میں داخل کر دی. جو اسلام کے حقدار نہ تھے تم نے اسلام کا ٹھیکیدار بنا دیا. یعنی کہ روز ازل سے اب تک تم نے اسلام کے خلاف ہی باتیں کری. اسلام کے حق میں تم نے کوئی بات نہیں، جس کا جو حق تھا تم نے نہیں دیا، جس کا جو حق تھا تم نے کرا دیا. میرے پاس آئیے گا، میرے پاس کتاب ہے یہیں میں پڑھ رہا تھا کہ دوسرے نے بڑی معافی تلافی کرنی چاہیے جب وقت آخر تھا، مگر افسوس جیسے فرعون کو ڈوبتے وقت معافی نہ ملی نا، ایسے اسے مرتے وقت معافی نہ ملی. بات سمجھ رہے ہیں؟ جب اللہ کی رسی تنگ ہوتی ہے تو ظالم کے لیے پھر اس کے بعد میں کوئی ٹھکانہ نہیں بچتا ہے بچنے کا. اب تو توبہ کر یا معافی جب گیا دنیا سے تو اب لاسٹ ہے تیرا، اب تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. 4 رنگ برنگے انار اور سیب کھانے کے لیے تم نے آل رسول کا دل توڑ دیا. اب تیرے انار اور سیب نکلتے رہیں گے، تو بے فکر رہے. کیا نتیجہ لے؟ اللہ نے دونوں خاندان مکے میں پیدا کر دی. ایک خاندان کے ذمہ حفاظت اور مبلغ رکھا، اور ایک خاندان ایسا تھا کہ جو ہمیشہ اس کا دشمن تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اسلام نے مکے والوں سے یہ پوچھا کہ مکے والوں، کیا میں صادق ہوں؟ کیا میں امین ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا کہ جی یا رسول اللہ، آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں. کہا کہ اچھا، صلوات پڑھیں پر محمد والے. آپ صادق بھی ہیں، میری بات غور سے سنیے گا، میں ہلکے ہلکے بیان کرنے کا عادی ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا بیان، سمجھ میں آتا پبلک کی. اچھا جی، تو ایک صلوات اور پڑھ دیں پلیز. اللہ کے رسول نے ایک دن عرب والوں سے پوچھا، عرب والوں یہ بتاؤ کہ بھئی میں صادق ہوں یعنی سچا ہوں یا نہیں ہوں، امین ہوں، امانت دار ہوں یا نہیں ہوں. دیکھو جیسا پرورش کرنے والا ہوتا ہے ایسے ہی پرورش پانے والا ہوتا ہے. سلام برابر محمد والے. اتنا سچا تھا وہ انسان کا جس نے رسول کی پرورش کری، اور کیسا امین تھا وہ انسان کے جس نے رسول کا امانت دار بنا. کتنا سچا تھا وہ انسان کہ جس نے رسول کی کیسی پرورش کری کہ عرب کے کافر بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ رسول آپ سچے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں.
بھائی آپ امین ہے، کیسا امانت دار تھا؟ اللہ نے ایسے ہی رسول کو ابو طالب کے حوالے نہ کر دیا تھا؟ ارے کوئی تو خاصیت تھی ابو طالب میں؟ شراب والے بھائی کوئی تو خاصیت تھی میرے رسول کے چچا میں، کتنا امانت دار تھا کہ اس نے رسول کو کافروں کی زبان سے کہلوا دیا کہ آپ امین ہیں۔ یقین بتاؤں کافروں کا رسول پہ کتنا تھا؟ رسول نے پوچھا، دیکھو یہ سمجھنا آپ کہ کافروں کا یقین رسول پہ کتنا تھا۔ سوچے کہ وہ امانت دار کہ جس کے سپرد اللہ نے رسول جیسی امانت کر دی، وہ کیسا امین ہوگا اور کیسا صادق ہوگا۔ رسول نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ بھائی میں امین ہوں؟ سب نے کہا جی ہاں آپ امین ہیں۔ پوچھا میں سچا ہوں، صادق ہوں؟ کہا کہ آپ سے بڑا صادق تو سرزمین عرب پہ کوئی نہیں ہے۔ آپ ایسے ہیں؟ کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے تو مانو گے؟ کہا کہ ہاں بالکل، کیوں نہیں مانیں گے؟ مانیں گے۔ کہا اگر وہ لشکر آپ کو نہ دکھائی دے تو سب نے پتا کیا کہا کہ یا رسول اللہ اگر لشکر نہ دکھائی دے تو اس میں ہماری آنکھوں کی تو کمی ہے، آپ کی زبان کی کوئی کمی نہ ہے۔ یعنی اس میدان میں ہماری آنکھیں تو گناہگار ہو سکتی ہیں، مگر کیونکہ آپ نے کہہ دیا مانیں گے چاہے دکھائی دے یا نہ دکھائی دے، ہم اس بات کو مانیں گے کہ لشکر ہے، چاہے دکھائی دے رہا ہو یا نہ دے رہا۔ کیسا امین بنایا ابو طالب نے رسول کو، کیسا صادق بنایا ابو طالب نے رسول کو کہ کافر اپنے آپ کو اندھا ماننے کے لیے تو تیار ہے، رسول کو جھوٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بچے دے رہے کافر کہ جو کسی صورت میں نہیں مانتا ہے، وہ اپنے آپ کو اندھا ماننے کے لیے تیار ہے کہ ہمیں نہ دکھائی دے رہا، ہم نے ہماری آنکھوں کا قصور ہے، ہمارا قصور نہیں ہے، مگر کیونکہ آپ نے کہہ دیا تو اب لشکر ہے چاہے ہو لینا۔ یعنی کہ جو آپ کیسا صادق مان رہے ہیں، کوئی کمال ہے۔ ابو طالب کی شان پہ سلام، ہزاروں سلام، لاکھوں سلام، کروڑوں سلام۔ کیسا امانت دار نہیں بنایا ہے، کیسا امانت دار نہیں بنایا کہ کافر کسی صورت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ جو سچ بولنے والا ہے یہ کسی طرف سے جھوٹا ہو سکتا ہے، کسی صورت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب جناب رسول خدا نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھے سچا مانتے ہو نا تو کہو اللہ ایک ہے۔ اب بات بگڑ رہی ہم اپنے اپنے خاندان کے جو خانہ گاہوں میں گھس رکھے تھے، اگر یہ کہتے کہ اللہ ایک ہے تو سب پوچھنے لگا سب ختم۔ اب کیسے کہیں کہ اللہ ایک ہے؟ بولے نہیں وہ صاحب اب یہ ہم کل بتائیں گے۔ کل کیوں بتاؤ گے؟ آج ہی بتا تو یہ کل ہی بتائیں گے۔ چلے گئے۔ رسول نے پھر بلایا، پھر پوچھا میں صادق ہوں؟ کہا کہ ہاں صادق ہے۔ کہا امین ہوں؟ کہا امین ہے۔ کہا اللہ ایک ہے۔ یہ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، اور جہاں میٹر اس بات پہ آ کے رکا کہ اللہ ایک ہے، اللہ پہ نہیں، اللہ کے ایک ہونے پہ میٹر آ کے رکا، وہی کافی ٹینشن میں آ گئے۔ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ایک والی، یہ بڑی عجیب ہو گئی۔ 365 جنے کتنے خدا رکھ رکھے تھے، کھانا کام بولے سب بھی بیکار کر دیا ہے یہ کی بات۔ سبھی بغیر ٹولے ٹوٹ رہے ہیں، بغیر ٹولے مارے جا رہے ہیں۔ بس ایک والی بات نہ کرے تو سب ٹھیک ہے، اور ایک والی بات اگر کر دی تو سب بیکار ہے۔ کہا کہ بتاؤ اگر میں سچا ہوں اور میں امین ہوں، میں صادق ہوں اور مجھے تم جھوٹا نہیں مانتے ہو تو کہو اللہ ایک ہے۔ بھئی رسول کو تو سچا مان رہے ہیں مگر اللہ کو ایک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی کہ جس نے رسول کو بھیجا اسے تو ماننے کے لیے تیار ہے، مگر جس نے بھیجا اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب 3 سے 4 دن گزر گئے تو صلی اللہ
تو رب کے مسائل پر یہ سامنے سے مائک اٹھا لو مائک بند کرنے سے ہم کو نہ رکنے کی اور مقصد ہمارا رکنا ہے مائک کا رکنا نہیں میں مقصد یہ ہے کہ ہم احترام کریں مائک کا احترام نہیں کریں مائک کا کیا ہے مائک تھوڑا حساب دیں گے حساب ہم اگر ٹائم ہو تو میں پڑھوں 15 منٹ انشاءاللہ بیان ہو جائے گا کمبل کے 2 گھنٹے میں نہ ہونے کا بھائی عرضی طور پہ تو میں ایک جملہ بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہماری گفتگو جو 2-4 دن ہے اس میں ہوتی ہے انشاءاللہ کہیں پر کمپلیٹ کر دیتے ہیں کل ہو جائے تو عزیزان محترم اللہ کے رسول نے کئی بار پوچھا بتاؤ میں امین ہوں میں صادق ہوں تو سب نے کہا کہ بھئی آپ امین بھی ہیں اور آپ صادق بھی ہیں جہاں رسول نے یہ کہا کہ کہو اگر میں امین ہوں اور صادق ہوں کہ اللہ یہ کہ بھائی بات بگڑ گئی عرب والوں کے درمیان اور رسول کے درمیان کرنے والا یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ ایک ہے یہ مانتے ہیں کہ تم صادق بھی ہو امین بھی ہو مگر یہ نہیں مانیں گے جب 3 سے 4 دن گزر گئے تو اب اللہ نے رسول پہ وحی نازل کری میرے حبیب یہ عرب والے ہیں جاہلیت ان کے خون میں ہے جہالت نہیں یہ نہیں مانیں گے جاہل ہونا کوئی عیب نہیں ہوتا ہے جاہل انسان سب ہیں پڑھے لکھے عالم بن گئے مگر جاہلیت اس کو کہتے ہیں کہ جو سب کچھ جانتا بھی ہو مگر مانتا نہ ہو سلام جاہلیت رکھنے والے ہیں جہالت نہیں رکھتے ہیں ورنہ رب والے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رب والے اتنے ہوشیار تھے کہ اونٹ اور گھوڑوں کی نسلیں پشتوں تک جانتے تھے انسان کا نشان قدم دیکھ کے پہچان لیا کرتے تھے یہ کس کا ہے یہ غمگین تھا یا خوش تھا پرندوں کو آتے جاتے دیکھ کر پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ آشیانے سے آ رہے ہیں آشیانے کو جا رہے ہیں سمجھ میں کیا آیا یعنی کہ اچھے خاصے جاننے والے تھے مگر اچھے خاصے نہ ماننے والے بھی تھے جانتے سب کچھ تھے پکا ہر گھڑی پہ تھے مانیں گے نہیں کچھ بھی کر لو یہ نہیں مانیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ اگر تم مجھے صادق اور امین مانتے ہو تو اس بات کو بھی مان لو کہ اللہ ایک کا ہے یہ بات گوارا نہیں کریں گے کہ اللہ ایک ہے تو جبریل آ گیا یا رسول اللہ یہ ایسے نہیں مانیں گے اللہ یہ کہتا ہے کہ جیسے میں کہوں ایسے ان سے کہو تب مانیں گے کہا کہ صاحب وہ کیسے کہا کہ ان سے ایک والی بات مت کرو بس ان سے یہ پوچھو کہ اللہ ہے یہ نہیں ہے رسول نے بلایا پوچھا کہ یہ بتاؤ رب والو اللہ ہے کہا کہ ہاں بالکل اللہ ہے کہا کہ جاؤ تمہارا آج کا سبق یہی تک بڑے خوش کھا رہا ہے آج محمد نے ایک والی بات نہیں کہی آج بڑے خوش دوسرے دن بلایا کہا بتاؤ اللہ ہے کہا کہ بالکل اللہ ہے کہا اللہ عزت والا ہے کہا اللہ عزت والا ہے کہا اچھا جاؤ آج تمہارے 2 ستروں کا صرف سبق تھا اللہ ہے اور وہ عزت والا ہے سارے لوگ بڑے خوش جو لوگ آنا بند کر دیتے تھے اس بات کے اوپر کہ اللہ ایک ہے وہ بھی آئے اور ان سے زیادہ تعداد میں آئے کہ اب اللہ اب محمد نے وہ تو رسول مانتی نہ تھے اب محمد ابن عبداللہ نے ایک والی بات کرنی بند کر دی تیسرا دن جب نکلا تو اللہ کے رسول کے پاس وہ سب آئے اور زیادہ تعداد میں آئے اب اللہ کے رسول نے پوچھا یہ بتاؤ کہ اللہ ہے کہا ہاں اللہ عزت والا ہے کہا ہاں کیا اللہ کی عزت باپ کے برابر ہے سب نے کہا ہاں اور اللہ کی عزت باپ سے زیادہ ہے جاؤ گھر چلے جاؤ سب چلے گئے چوتھے دن جو آئے اب اللہ کے رسول نے کہا صلوات جب چوتھے دن آئے تب اللہ کے رسول نے کہا کہ جو میں نے پچھلا سبق دیا ہے وہ سناؤ کہا اللہ ہے اللہ کی عزت ہے اللہ عزت والا اور اس کی عزت باپ کے برابر ہے کہا پھر سناؤ
کہا اللہ ہے، عزت والا ہے اور اس کی عزت باپ کے برابر ہے۔ جب رسول نے 5-7 مرتبہ کہلوا لیا کہ اللہ ہے اور عزت والا ہے اور اس کی عزت باپ کے برابر ہے، تب اللہ کے رسول نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارا باپ ایک ہے یا زیادہ ہے؟ سلام پر محمد۔ اب بتاؤ، پھنس گئے، اب کوئی چارہ نہ بچا۔ اب بتاؤ اللہ ایک ہے؟ ہاں۔ عزت والا ہے جی، اس کی عزت باپ کے برابر ہے جی۔ اب بتاؤ کہ تمہارے ابا ایک ہیں یا زیادہ ہیں؟ اب کیونکہ ابا کا معاملہ آ گیا تھا تو ایک سے زیادہ کہنے کا کوئی سبب نہیں تھا۔ ایک سے زیادہ بتائیں تو میں خطرے میں، اور نہ بتائیں تو ایمان خطرے میں، دونوں طرف سے پھنس گئے۔ اب وہ وہاں سے خاموشی کے ساتھ چلے گئے۔ بس یہیں تک، اس کے آگے انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو کل چلے گی۔ وہ یہاں سے چلے گئے اور یہاں سے جانے کے بعد میں وہ دشمن ہو گئے رسول کے۔ باتیں اور بھی تھیں مگر یہیں تک سن۔ اب وہ دشمن ہو گئے رسول کے، اور دشمن وہ اس حد تک ہوئے کہ اب جان کے لینے اور دینے کی باری آ گئی۔ اللہ نے محترم باپ نے رسول کے ساتھ ظلم کیا، بیٹے نے علی کے ساتھ ظلم کیا، اور پوتے نے ابو طالب کے پوتے کے ساتھ ظلم کیا۔ بڑا ظلم اٹھایا ہے آل رسول۔ جب تک رسول زندہ رہے باپ رنگ برنگی طریقے سے رسول سے جنگ کرتا، اذیتیں دیتا رہا، تکلیفیں دیتا رہا۔ جب رسول دنیا سے چلے گئے تو بیٹے نے داماد یعنی کہ علی پر ظلم کرنا شروع کر دیا، کبھی فلاں جنگ، کبھی یہ، کبھی وہ، کبھی ایسے، کبھی ویسے۔ رسول جانے کے بعد میں 40-50 سال تک مسلسل ممبروں سے گالیاں دلوانا، یہ سب اسی امیہ کے خاندان کا کام تھا۔ اور کس کا خاندان؟ ٹکڑوں کا خاندان کا کام یہی ہوتا ہے۔ اس نے بڑا ظلم کیا، اور جب علی چلے گئے تو اس نے حسن کو زہر دلوا دیا۔ تاریخ بیان کرتی ہے رونے میں کوئی قباحت نہیں کرنا، 4 دن کل بچے ہیں، کیا پتا اگلے سال نصیب ہو یا نہ ہو۔ ایسے رو کہ جیسے آخری بار رو رہے، ذرا سی بھی کوتاہی مت کرتا رونے میں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں، روایت سنا دوں اور اس کے بعد میں ربط مسائل۔ امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم جب میرے بابا حسین کا ذکر آئے نا تو ایسے رویا کرو کہ جیسے وہ ضعیفہ روتی ہے کہ جس کا اکلوتا بیٹا ہو جوان ہوتا ہے، ایسے رو۔ تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسن کو زہر دے دیا گیا، 2 سال کا بچہ چلتا ہوا آیا اور باپ کے سینے پہ لیٹ گیا۔ ام فروا نے کہا بیٹا باپ کو زہر دیا گیا ہے، اتر جا۔ کہا کہ فروا اسے اترنے کے لیے مت کہنا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ قاسم مجھے بڑا عزیز ہے، کربلا کے میدان میں یہ میری طرف سے میرے بھائی پر جان قربان کرے گا، یہ قاسم مجھے بڑا عزیز ہے۔ فروا وقت کوئی سا بھی ہو مگر اس سے میرے سینے پہ سے اترنے کے لیے مت کہنا۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب 10 محرم کا دن آیا تو جناب قاسم امام حسین علیہ السلام کے پاس گئے، چاچا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ ہاں بیٹا میں تجھے کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں جب چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائی کو دیکھوں تو میں بیٹا تجھے دیکھ لیا کرتا ہوں، اب یہ بتا کہ میں تجھے کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ ارے جناب رباب اور جناب زینب خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی، کیا سنتی ہے کہ پشتے خیمہ سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جب پشتے خیمہ سے رونے کی آواز آئی نا تو جناب ام فروا نے کہا بہن زینب مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرا یتیم پشتے خیمہ پہ رو رہا ہے، میرا یتیم قاسم پشتے خیمہ پہ رو رہا ہے۔ دونوں شہزادیاں خیمے سے باہر آئی، دیکھتی کیا ہے کہ قاسم ہے
قاسم نے اپنا سر دونوں زانوں میں دبا رکھا ہے اور آواز سے رو رہے ہیں باحسنا باحسنا. جناب زینب گئی اٹھایا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا کہ پھوپھی اماں میں چاچا کے پاس گیا تھا اجازت لینے کے لیے مرنے کی مگر ہم نے مجھے اجازت. جناب فروا نے کہا بیٹا اس سے زیادہ مصیبت کا وقت کوئی نہیں ہو سکتا. میں نے سنا تھا کہ تیرے بابا نے کہا تھا کہ فروا جب قاسم زیادہ پریشان ہونا تو میں نے اس کے بازو میں ایک تعویذ باندھا ہے تم اسے کھول کے دیکھنا اس میں اس مصیبت کا حل نکلے گا. تو جناب قاسم نے وہ تعویذ کھولا کھول کے امام حسین علیہ السلام کو دیا. بابا عمو یہ میرے بابا کا تعویذ ہے. جب امام حسین علیہ السلام نے تعویذ کھولا نا اس میں لکھا ہوا تھا یا بنیا قاسم اے میرے بیٹے قاسم جب کبھی تم پریشان ہو نا تو یہ تعویذ کھول کے دیکھنا اس وقت تمہارا چاچا تمہارا امو بہت زیادہ پیاسا ہوگا غربت کے عالم میں ہوگا کوئی ناصر و مددگار نہ ہوگا فاتح اکیلا ہوگا تپتی ہوئی ریت پہ ہوگا. اے بیٹا جب ایسے عالم میں تم اپنے چاچا کو دیکھو تو اپنی جان اپنے امو پر قربان کر لینا. ارے ذرا سی بھی دیر نہ کرنا. مظلوم کربلا کے رونے والوں حسین طرف قاسم اب تم ایسی فرمائش لائے ہو کہ میں اسے رد نہیں کر سکتا. تاریخ بیان کرتی ہے جناب قاسم ابھی 13.5 یا 14 برس کے تھے. ذرا جانتا ہوں ذرا کسے کہتے ہیں جان آدمی کے لیے سی جاتی ہے وہ لوہے کی تاکہ میدان جنگ میں جب ہر دو کا میدان ہو نا تو تلوار جسم تک نہ پہنچے اور زرہ پہ لگ کے رک جائے. اگر شہ سوار گھوڑے سے گر جائے تو گھوڑے کی ٹاپیں اس کے سینے تک نہ پہنچے اس زرہ پہ لگ کے رک جائے. اس لیے وہ زرہ پہنائی جاتی ہے میدان جنگ میں. تاریخ میں لکھا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے زرہ جناب قاسم کو پہنانی چاہیے تو کوئی زرہ جناب قاسم کے جسم پہ نہ آئے. اب جناب قاسم نے کہا مجھے کوئی زرہ میرے جسم پہ نہ دیا تو مجھے بغیر میں ایسے ہی بھیج دو. حسین نے سوال کر دیا قاسم چلے گئے. ایک وقت ایسا آیا ارے قاسم نے آواز لگائی ارے میری مدد کرو. مشرق کے کونے مغرب میں گھوڑے مغرب کے کونے مشرق میں گھوڑے قاسم کا بنا کمال ہو گیا. آخری روایات یہی مسائل ختم کر دیتا. اگر میں نے آخری روایت نہ پڑھی ہوتی آج ہی صبح میں نے روایت پڑھی اور وہ روایت کیا تھی؟ وہ روایت یہ تھی کہ جب قاسم نے اپنے چچا کو آواز لگائی نا امو اپنے بھتیجے کی مدد کو آ جاؤ. حسین تیزی سے دوڑے. حسین مقتل میں پہنچ تو گئے مگر جنازہ نہیں ملتا. ارے پامال ہو چکا تھا. حمید ابن مسلم کہتا ہے ارے حسین نے قاسم کے ٹکڑوں کو تپتی ہوئی ریت سے ایسے اٹھایا جیسے ایک مالی گلاب کی ٹوٹی ہوئی کنجوں کو اٹھاتا ہے. قاسم کی ماں تڑپ گئی. اے قاسم ارے تیرا لاشا زندگی میں ٹکڑے ٹکڑے. قاسم تو نے اپنے باپ کی طرف سے اپنے چچا کو وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضن قضائی تشویقاً بلیم یا حسین ماتم حسین.